بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے ایک شہر نشاپور اور افغانستان کے ایک شہر ہرات کے درمیان ایک علاقہ تھا جہاں کے بادشاہ کو اپنے ایک وزیر جو کہ شریف النفس اور ظاہر و باطن میں بادشاہ کا خیر خواہ تھا، اس کی کوئی حرکت اچھی نہ لگی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو جرمانہ کیا اور اسے سزا بھی دی۔ بادشاہ کے تمام وزیر و مشیر اس وزیر کے متعلق جانتے تھے اور اس کے احسانات سے بھی واقف تھے۔ اس کے ساتھ نہایت نرمی کا برتاؤ کرتے رہے اور اسے سزا تو دور کی بات، کبھی جھڑکا بھی نہیں۔ اگر دشمن سے صلح کرنا چاہتے ہو تو کبھی پیٹھ کے پیچھے وہ برائی بھی کرے تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرو، اور اگر وہ کڑوی بات منہ سے نکالتا ہے جس کا نقصان بھی ہے اور تم اس کی وہ کڑوی بات سننا نہیں چاہتے تو اس کے منہ کو اپنی بات سے میٹھا کر دو۔ بادشاہ کی جانب سے لگائے گئے کچھ الزامات سے وہ وزیر بری ہو گیا، مگر کچھ الزامات ایسے بھی تھے جن کی سزا اسے دی گئی اور اسے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس وزیر کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے خفیہ خط لکھا کہ تیرے ملک کے بادشاہ نے تیری قدر نہ کی، اگر تو بہتر جانے تو ہماری جانب دیکھ، ہم تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور وہ عزت دیں گے جس کا تو حقدار ہے۔ ہم تیری آمد کے منتظر ہیں اور ہمیں اس خط کا جواب جلدی دینا۔ وزیر نے وہ خط پڑھا تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے کاغذ کی پشت پر مختصر جواب لکھا اور خط لانے والے کے ہاتھ واپس بھیج دیا۔ اگر اس خط کے متعلق بادشاہ کو علم ہو گیا تو کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ متعلقین میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کی خبر بادشاہ کو کر دی کہ اس وزیر نے دوسرے ملک کے بادشاہوں سے خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے انکوائری شروع کر دی۔ ان قاصدوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو وہ خط لے کر آئے تھے۔ جب اس خط اور وزیر کے جواب کو پڑھا گیا تو وزیر کا جواب لکھا تھا کہ آپ کا حسن زن میری حیثیت سے زیادہ ہو گیا۔ میرے لیے آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میں ساری زندگی اسی بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی معمولی رنجش پیدا ہو گئی ہے تو میں ان کی گزشتہ تمام نعمتوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں اور ان سے کس طرح اتنی بڑی بے وفائی کر سکتا ہوں جو ساری زندگی مجھ پر مہربان رہا۔ اگر وہ مجھ پر سخت ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے جب اس وزیر کا جواب پڑھا تو بہت خوش ہوا اور اسے قید خانے سے رہائی دلوا کر انعام و اکرام سے نوازا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ خواہ مخواہ ظلم کیا۔ وزیر نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ تکلیف آپ کے ذریعے سے آئی۔ آپ کے مجھ پر احسانات بے شمار ہیں۔ دانا لوگوں کا قول ہے کہ اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف آئے تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ مخلوق سے راحت نہیں پہنچتی۔ دشمن اور دوست کا فرق اللہ سے جانو، کیونکہ دونوں کے دلوں سے اللہ واقف ہے۔ تیر اگرچہ کمان سے ہی نکلتا ہے مگر عقل مند اسے چلانے والے کی جانب سے سمجھے گا۔ مقصود بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے تمہیں آرام و آسائش میسر ہو، اگر اس کی جانب سے تمہیں کچھ تکلیف آ بھی جائے تو تم اس پر صبر کرو، کہ اس کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ تم اس کے آرام و آرائش کو یاد کرو، نہ کہ اس کی جانب سے دی گئی تکلیف پر شور مچاؤ۔ اللہ عز و جل ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر اس کی جانب سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے
تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے کہ اس سے قبل وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔